السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، غزہ کے اوپر قبضے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ایک انٹرنیشنل پلان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں آستین کے سانپ کون ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما نے آستین کے سانپوں کی نشاندہی کی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات جو ہے وہ ملک ریاض فائنانس کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے جو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کی جانب سے ملک ریاض کے اوپر لگایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وہ کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی اپنا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کشمیر ڈے ہے جو ہم ہر سال مناتے ہیں، اس سے ہمیں کیا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر اسمبلی سے جو ہے وہ خطاب کیا۔ عام طور پہ جب بھی کشمیر ڈے ہوتا ہے تو جو بھی پاکستانی وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے یہ خطاب اعزاز کی بات ہے، حکومت اور 24 کروڑ عوام کی طرف سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت اور خطے کے بہترین مفاد میں ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ پریس ریلیز سامنے آئی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جموں و کشمیر یادگار گئے اور وہاں پہ شہداء کی یادگار کے اوپر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ آرمی چیف نے مظفر آباد کشمیر کے دورے کے موقع پر کشمیری عمائدین اور ویٹرن سے اہم خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر بنے کا پاکستان، کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے، کشمیر کل بھی اور آج بھی پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا۔ تو یہ جناب جو ہے وہ دو جو سینئر مطلب پوزیشنز کے اوپر افراد موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں۔ اچھا، میں ذرا ایک ریالٹی چیک جو ہے وہ میں کشمیر کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بائی دی وے آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر کی خاطر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، 10 مزید لڑنی پڑی تو انشاءاللہ ہم ضرور لڑیں گے۔ آرمی چیف نے جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان کو دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، شاہ رخ کو جسم سے کاٹنے کا مطلب زندگی کا خاتمہ ہے۔ مسلمان کبھی دشمن کی تعداد یا ہتھیاروں سے معیوب نہیں ہوتا، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ اچھا جی، اب صورتحال کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی وہ میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ 1948 کی جنگ جو ہے وہ بھی کشمیر کے معاملے کے اوپر لڑی گئی تھی۔ 1965 کی وار بھی جو ہے وہ ہماری جو پاکستان کی تاریخ کی کتابیں ہیں وہ تو کچھ اور لکھتی ہیں، لیکن حقیقت جو دیگر ہسٹورینز لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ ایک آپریشن کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ آپریشن ایز پلانڈ نہیں گیا تھا، اور اس کے بعد 1965 کی جنگ جو ہے وہ ایسکیلیٹ کر گئی تھی۔ تو سینٹرل فگر جو ہے جس طرح آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ بھی کشمیر ہی تھا۔ اور اس کے بعد کارگل کی جو ایک وار ہوئی تھی، ناٹ 1971 بلکہ کارگل کی جو 99 کے اندر جو وار تھی وہ بھی کشمیر کے معاملے کے اوپر ہی لڑی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست کو جو ہے وہ انڈیا نے جو انیکسیشن تھی اسے ختم کیا اور باقاعدہ اس حصے کو جو ہے وہ اپنا پارٹ بنا لیا، ڈکلیئر کر دیا۔ بلکہ اب تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں، مطلب بھارتی جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ایون آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے وہ کہتے ہیں ابھی ساڈا ہی گا، وہ ہم لوگ اسے جو ہے وہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یا انڈین آکیوپائڈ کشمیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اب جو بھارتی ہیں وہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو جو ہے وہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کے نام سے جو ہے وہ بلاتے ہیں جب وہ اپنے نیوز کے اندر یہ خبریں چلاتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ہم اکثر اس کے اوپر سیاست بھی کرتے ہیں، مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں کشمیر کے پوائنٹ کو جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں اس معاملے کے لیے کہ جناب کشمیر جو ہے اس کا سودا آپ نے کیا، جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے جی آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ نون لیگ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جناب مودی تو آپ کے گھر آیا تھا، یہ وہی ہے جس نے سارا کچھ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں میں ان میں سے کسی کے اندر نہ اتنا تپڑ ہے اور نہ وہ یہ کوئی ایسی پوزیشن میں ہے آج کہ وہ کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نکال لیں گے، کشمیر کے حوالے سے فوٹو سیشن کر لیں گے، کشمیر کے حوالے سے تقریریں کر لیں گے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج جب پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو کشمیر کا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس تک نہیں ہوتا، اسے اپنے مینیفیسٹو میں کسی ایک جگہ کے اوپر ایک جو ہے وہ پوائنٹ کے طور پہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس پوائنٹ کے اوپر آج تک پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن نہیں ہوا۔
کہ جناب یہ کشمیر کے اوپر جو ہے ہم کشمیر کے اوپر یہ کریں گے یا وہ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو جو ہے وہ ایک قسم کا فریج میں رکھ دیا ہوا ہے. اب ہم صرف 5 فروری والے دن جو ہے وہ جھاڑ پہنچ کے اس مسئلے کو باہر نکالتے ہیں. اس کے اوپر ہم ریلیاں نکالتے ہیں, ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسمیشنز چلتی ہیں, چینلز کے اوپر سائڈ پہ جو ہے لوگوز چلتے ہیں کہ جناب کشمیر بنے گا پاکستان بس. اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سری نگر ہائی وے نام چینج کر دیا تھا. وہ جو ایک مین شاہراہ ہے اسلام آباد کی, اس کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اسی کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کا پلان کیا گیا تھا. میرے خیال میں ہر جمعے کو شاید احتجاج کرنا تھا, کچھ اس طرح کی کہانی بھی شروع ہوئی تھی. اور اس پر بھی مذاق اڑایا گیا تھا کہ یار آپ کے جمعے والے دن جو ہے کشمیر سری نگر ہائی وے کے اوپر احتجاج کرنے سے کیا ہو جائے گا, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو آج موجود ہے نا, مثال کے طور پہ آزاد کشمیر جو آپ کے پاس ہے یا گلگت بلتستان کا علاقہ جو آپ کے پاس ہے, اور یہ لوگ آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ حصہ آپ ہی کے کنٹرول میں رہے گا. اور جو صورتحال فی الحال مجھے مقبوضہ کشمیر کی نظر آ رہی ہے, پاکستان جو ہے فی الحال ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کو جو ہے وہ کراس کرے یا وہاں سے کوئی ایسی تحریک شروع ہو. ایک زمانہ تھا 90s کا, ایک دور تھا جب کشمیر کی جو تحریک تھی, آزادی کشمیر کی جو تحریک تھی, وہ بڑی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس پہ پاکستان بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا. پاکستان صرف اور صرف اس کو مورلی سپورٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ فائنینشلی بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا. اور وہاں پہ بھارت جو ہے وہ چیزیں مارتا تھا پوری دنیا کے اندر کہ جی لائن آف کنٹرول سے جو ہے در اندازی ہوتی ہے. آج بھی جب بھی اس نے اس کو سیاسی مسئلے کو طور پہ اس معاملے کو اٹھانا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس مسئلے کو ابھی بھی ڈسکس کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ لوگ مجاہدین کو جو ہے دہشت گرد کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے, بھارتی جو ہے. تو انہوں نے جب اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے, اپنی سیاست کے لیے اٹھانا ہوتا ہے, تو یہ پھر بار بار پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ جناب در اندازی ہو رہی ہے, لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کی لائن آف کنٹرول ہے, آج اگر آپ اس کے سیٹلائٹ کی پکچرز نکال کے دیکھیں نا, تو پوری لائن آف کنٹرول جو ہے نا, جو پاکستان اور بھارت کے درمیان یا ان کشمیر کے درمیان جو بنی ہوئی ہے, وہ اتنا ہائیلی لٹ ایریا ہے. مطلب اس کے اوپر جو ہے خاص طور پہ انڈین سائڈ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ فینسنگ کر کے اس پہ اتنی لائٹس لگا دی گئی ہیں کہ وہ سیٹلائٹ سے نظر آتی ہیں کہ یہ پوری کی پوری لائن آف کنٹرول ہے. سو چیزیں جو ہے نا بہت آگے جا چکی ہیں. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 5 فروری والے دن جو ہے سوائے فوٹو سیشنز کے, سوائے تقریروں کے, سوائے وعدوں کے, سوائے لالی پاپس کے کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ تمام مطلب آل آف دم, میں کسی ایک پارٹی کسی ایک سیاسی رہنما کی میں بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. اس ایشو کو جو ہے وہ اپنے فوٹو سیشنز کے لیے بے شک استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس پہ آگے نہ کچھ ہوگا. نہ آپ کو فرینکلی اسپیکنگ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, چاہے اس میں امریکہ ہو, چاہے اس میں چین ہو, روس ہو, آپ جب کچھ کرنے لگیں گے, کوئی ایسی ویسی بات کرنے لگیں گے, ان کی ایک دم جو ہے وہ انٹروینشن بیچ میں ہو جائے گی. اور فائنینشلی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب 90s کی حد تک جو ہے نا فائنینشلی ہمارا اور بھارت کا پھر بھی آپس میں ایک مقابلہ ہوتا تھا. آج مطلب یہ صورتحال ہے کہ میرے خیال میں کوئی 600 ارب سے زیادہ 600 ارب ڈالر سے زیادہ کے ذخائر جو ہیں وہ ان کے وہاں پہ موجود ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں میرے خیال میں آج کمرشل بینکوں کا اگر آپ ڈال لیں تو 15 یا 16 ارب ڈالر کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. فائنینشلی ہماری یہ صورتحال ہے. فائنینشلی یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ہے, یہ آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی میری باتیں, اب میں جانتا ہوں یہ آپ کو میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی, لیکن یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ یہ ہے آج کی یہ صورتحال. دوسرا یہ تو ہی نا کشمیر کی صورتحال. آج غزہ کے حوالے سے بھی جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر بیانات سامنے آئے ہیں, روح کانپ جاتی ہے, آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا پلان کر رہا ہے. بیسکلی بینجامن نیتنیاہو جو ہے اس نے دورہ کیا ہے امریکہ کا, وہاں پہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے, اور دونوں نے جو آپس میں اکٹھے مل کے فوٹو سیشن کیا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک بات کی ہے کہ جناب غزہ کی یہ جو پٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور اس کے اندر امریکی فورسز کا بھی اگر استعمال کیا جائے گا یا امریکہ ہی اس کے اوپر بیسیکلی قبضہ کر لے تو بہت سی چیزیں جو ہے حل ہو جائیں گی. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہ اگر یہاں سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ تو خیر یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے, اب اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اس اپنے اس بیان کے اوپر جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اسے کہ جی وہ وہاں رہ کیا گیا ہے, وہ تو کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے, ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے وہاں پہ جتنی بمباری ہوئی ہے, اور شرم نہیں آئی. آئی وانٹ ٹو سے اس شخص کو شرم نہیں آئی کہ یہ ساری باتیں وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہے, بینجامن نیتنیاہو کے, جس نے اس علاقے کو ملبے کا ڈھیر بنایا, جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطین جو ہے وہ شہید ہوئے. نہ بچہ دیکھا, نہ عورت دیکھی, نہ بوڑھا دیکھا. ایسے بمباری کی جیسے یہاں پہ ان وہ جو میزائلز تھے
اور وہ جو جن ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ ٹریننگ اپنے جو ہے وہ روٹین کے اوپر آئے ہوئے ہیں. کوئی لحاظ نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں, نہ ہاسپٹل دیکھا گیا, نہ فرسٹ ایڈ دیکھی گئی, نہ ایمبولینس دیکھی گئی, جو نشانے پہ جو چیز آئی اس کو ویسے ہی تباہ کر دیا گیا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ امریکی صدر جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو کو ساتھ بٹھا کے کہتا ہے جی غزہ کی پٹی کے اوپر قبضے کا وقت آ گیا ہے, وہاں کے مسلمانوں کو جو ہے نکالنے کا وقت آ گیا ہے. یہ ہے وہ گرینڈ پلان ڈونلڈ ٹرمپ کا. میں اب یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا, آئی وانٹ ٹو آسک دس تھنگ کہ اٹھے نا, کھڑے ہوں. آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے چمچے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو سپورٹ کر رہے تھے, آج کھڑے ہوں, آواز بلند کریں اپنی. دیکھیے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دیکھیے یہ شخص کتنی بغیرتی کے ساتھ جو ہے یہ کلیم کر رہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اوپر ہم قبضہ کریں گے. آج بولیے, اپنی آواز بلند کیجیے. آج کشمیریوں کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطینیوں کے لیے ہی کر لیجیے. میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہاں پہ بنی گالا کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو فلسطین بھیجیں, مت کریں, آواز تو دیں. آج رچرڈ گرنیل جو ہے اس کو ٹیگ کر کے کہیں تو صحیح, تجھے شرم نہیں آتی بے شرم؟ جو مظلوم ہے وہاں پہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ جی ان کا گھر جو راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے, وہ راکھ کے ڈھیر کا تو بیڑا گرک ہو گیا, تم یہ جگہ بھی چھوڑ دو, وہ جو راکھ کا ڈھیر ہے وہ بھی چھوڑ دو, جو تمہارے گھر تباہ ہوئے وہ بھی چھوڑ دو, یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, جہاں پہ تمہارے باپ دادا سب کی قبریں ہیں وہ سب علاقہ چھوڑ دو, کیونکہ جناب اسرائیلیوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے بسنا ہے, کیونکہ جگہ ان کے لیے کم پڑتی جا رہی ہے, اس لیے جگہ خالی کر دو. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی اندر کا کوئی ضمیر یہ اجازت دے رہا ہے کہ اس شخص کی یہ بات اسی طرح سنی جائے؟ اور میں حیران ہو گیا کہ اس ساری چیز کو ایک اور بھی حرکت ہوئی وہاں پہ, بلکہ اس نے ایگزیکٹلی جو جملہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس نے کہا اٹ وڈ بی مائی ہوپ دیٹ وی کوڈ ڈو سم تھنگ ریئلی نائس, ریئلی گڈ, وائی وڈ دے وانٹ ٹو ریٹرن, دیٹ پلیس ہیز بین ہیل. کہ جناب وہ جگہ جو ہے وہ تو اب دوزخ بن چکی ہے. دوزخ بنایا کس نے؟ وہ شخص تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ بے شرم بے غیرت تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جس نے حرکتیں کی ہیں. آج اگر کوئی غیرت مند صدر ہوتا نا امریکہ کا, تو وہ اس شخص کو وار کرمنل کنسیڈر کرتا, وہ اس سے ملنے سے انکار کرتا. لیکن اسی کے ساتھ بیٹھ کے اس شخص نے غزہ کی پٹی کے اوپر جو ہے وہ قبضے کرنے کا پلان آج پوری دنیا کو بتایا. بیسکلی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو میں جو دیکھ رہا ہوں نا, جب سے اس نے عہدہ سنبھالا ہے, یہ ڈیلیبریٹلی انٹرنیشنل ہاٹ ایشوز جو ہیں نا ان کے اوپر جان کے کوئی نہ کوئی قدم اٹھا رہا ہے, تاکہ اس کو پوری دنیا کو ایک یہ میسج دے دے کہ دا نیو پولیس مین از ہیئر. ڈونلڈ ٹرمپ علاقے کا نیا ایس ایچ او, اس دنیا کا نیا ایس ایچ او جو ہے وہ آ گیا ہے. نئے صاحب آ گئے ہیں جن کے اندر نا, وہ اکثر ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں ایک وہ لائن استعمال کی دی ہے, بڑے صاحب آئے ہیں, نئے صاحب آ گئے ہیں, انہیں کرسی سنبھال لی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جان کے سب کچھ کر رہا ہے. اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے, بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ حرکت کی جو یہ بول رہا ہے, اگر اس نے یہ حرکت کی تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے, پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ آگ میں جلنا شروع ہو جائے گا. اور وہاں سے کیا ریاکشن آئے گا, اگر تو وہاں کے مسلمانوں میں ان کے رہنماؤں میں, بلکہ مسلمان مجھے کہنا چاہیے مسلمان رہنماؤں میں مشرق وسطیٰ کے, اگر ان میں ابھی بھی تھوڑی سی کوئی غیرت باقی ہے تو کہ یہ شخص کھلے عام کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہے. فلسطین کا جو نقشہ ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں کس طرح وہ سکڑتا گیا ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ, اور اب جتنا بھی وہ رہ گیا ہے, نہ ان کو میڈیسن ملی, نہ ان کو کھانا ملا, نہ پانی ملا, وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کی ہر قسم کی جو ہے وہ بلاکٹس کر دی گئیں کہ ان کو کوئی امداد نہیں ملنی چاہیے. اور آخر میں یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جگہ بھی چھوڑ دو, یہ جگہ بھی چھوڑ دو, جتنی رہ گئی ہے وہ بھی چھوڑ دو. خیر, کچھ ایک اور بلکہ ایک اور بھی جو واقعہ جو بڑی اس کی ریسس قسم کی جو ہے وہ گفتگو سامنے آئی افغانستان کے اوپر جو ہے. بیسکلی افغانستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون صحافی تھی, وہ اس سے سوالات کر رہی تھی. تو اس نے پوچھا اس سے کہ افغانستان کے حالات بدلنے کا کوئی منصوبہ ہے, کیا آپ طالبان کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ آگے سے جواب دیتا ہے, جی آپ کی آواز خوبصورت ہے اور لہجہ بھی, مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کے کہے ہوئے لفظ کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ گڈ لک, اسٹے ان پیس, سکون سے رہو. مطلب اس اور سب کو پورے ہال کو سمجھ آ رہی تھی
کہ وہ افغانستان سے تعلق رکھنے والی جرنلسٹ جو ہے وہ ایکچولی کیا کہہ رہی ہے. وہ پوچھ رہی تھی اپنے ملک کے بارے میں، پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کوئی اس کے بارے میں بھی کوئی پلان بنایا ہے کہ وہاں پہ امن اور سکون اور شانتی کس طرح آئے گی. جائے کہتا ہے میں تو تھوڑے سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی. سو مجھے جو اس کی باتوں سے لگنا شروع ہو گیا نا، بیسکلی اس کو مسلمانوں کی آواز نہیں آتی. اس کو جب کوئی مسلمان تکلیف میں ہو، جب کوئی مسلمان پریشانی میں ہو، اس کو وہ آواز نہیں آ رہی. اور مجھے خوف آتا ہے. میں آج پوچھنا چاہوں گا، میں ان تمام مسلمانوں سے سوال کرنا چاہوں گا جو امریکہ میں مقیم ہے اور جنہوں نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کا پورا حصہ ہے اس شیطان کو یہاں تک پہنچانے میں جو آج اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. آج ہر وہ شخص جس نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں حصہ ڈال کے اور لوگوں کو کہا کہ اینو ووٹ پاؤ، ہر وہ شخص قصوروار ہے اگر اس شخص کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو. میں اس کو قصوروار ٹھہراؤں گا کیونکہ آپ لوگوں نے کیمپین کی تھی اس شخص کے لیے. اس کے علاوہ کچھ مقامی خبریں، اپنی لوکل خبریں جو ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ ایک تو آج ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پی ٹی آئی کا جو ورچوئل جلسہ ہے اس پہ ہم اس کی کوریج کریں گے، اور اس میں بیرسٹر گوہر، عارف الوی، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، عالیہ حمزہ، متعدد رہنما ہیں جو اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. وی ول کور دیٹ ان ڈیٹیل ان دا نیکسٹ ویلاگ. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آستین کے سانپ ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں مگر ہماری پارٹی میں زیادہ ہو گئے ہیں. تو ایک جگہ پہلے شوکت یوسف زئی صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جناب 35 غدار ہیں جنہوں نے جا کے ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آستین کے سانپ ہیں پارٹی کے اندر. ہیں کون، نام کیا ہے، نام کسی کا نہیں لیا، لیکن وہ کافی اس بات پہ ناراض ہیں کہ آستین کے سانپ جو ہے وہ پارٹی کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا کوئی بھی شخص جو خود کو پارٹی سے منسلک کر لیتا ہے اور پھر بیانات دیتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے تو وہ آستین کا سانپ ہی کہلاتا ہے. جو لوگ پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ عمران خان کی بہنوں کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے وہ آستین کے سانپ ہیں. مذاکرات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے، جب یہ کمیشن بنا لیں گے تو تمام حقائق سامنے آ جائیں گے، اگر ہمارے لوگ قصوروار ہوئے تو تسلیم کر لیں گے. اچھا، لیکن اس میں ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین گنڈا پور نے علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر کی ملاقات کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے. اب پوری پارٹی کے اندر جو اور کے پی کے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ دو مختلف دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا سائن گیا ہے پارٹی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائل کے لیے یہ ایک اچھا سائن گیا ہے کہ یہ دونوں رہنما ایک جگہ جا کے بیٹھے ہیں. پچھلے دنوں جو ہے وہ جنید اکبر صاحب نے جو ہے وہ ایک میٹنگ کی تھی 8 فروری کے احتجاج یا جلسے کے حوالے سے، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے شرکت نہیں کی تھی، تو بہت سی چہمگوئیاں ہوئی تھی کہ آخر وہ کیوں نہیں آئے. تو یہ جو تصویر آئی ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز میں ایک اچھا تاثر جائے گا کہ ان دونوں کے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ٹرائی نیشن سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ چکی ہے. یہ ٹرائی نیشن سیریز جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلی جا رہی ہے اور 8 فروری کو لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہونے جا رہا ہے. ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ آغا خان کے حوالے سے آئی ہے. پرنس کریم آغا خان the 4th، ان کے حوالے سے یہ آج صبح یہ خبر پہنچی کہ 88 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے وہ سربراہ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب جو فلاحی کام ہے وہ بہت زیادہ کیا. بلکہ میں آئی وانٹ ٹو شیئر دس تھنگ کہ کراچی کی آغا خان یونیورسٹی، اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے اندر آغا خان جو ٹرسٹ ہے، جو آغا خان کی وہ جو فاؤنڈیشن ہے، اس نے لاتعداد وہاں پہ سکولز بنائے ہیں، لاتعداد وہاں پہ ڈیولپمنٹس کی ہیں میڈیکل ایڈز کے حوالے سے. بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آغا خان کے جو سکولز ہیں اور جو یونیورسٹی ہے ان کے اندر خاص ایک کوٹا بھی رکھا جاتا ہے کہ وہاں کے جو پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بہتر تعلیم جو ہے وہ مل سکے. سو میں آئی کین انڈرسٹینڈ اپنے وہ تمام ہمارے جو بھائی خاص طور پہ اسماعیلی فرقے سے جو تعلق رکھتے ہیں اور گلگت بلتستان میں خاص طور پہ بہت بڑی تعداد میں، کراچی میں بھی پائے جاتے ہیں، پورے پاکستان میں موجود ہیں، تو ہماری طرف سے کنڈولنسز. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ان کے بہت بڑے وہ لیڈر تھے اور ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی. خاص طور پہ ان کی جب سالگرہ ہوتی تھی، یہ بات مجھے پتہ ہے کہ جب ان کی سالگرہ ہوتی تھی تو ہنزا کے اندر، اسکردو کے اندر، گلگت کے اندر پہاڑوں سے جو ہے اوپر سے
پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ہر سال جایا کرتے تھے, اور وہاں پہ بڑے بڑے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کو آگ لگائی جاتی تھی, اور اس کے بعد وہ ٹائر جو ہے اوپر سے پھینکے جاتے تھے, اور وہ پہاڑوں سے ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر جو ہے پہاڑوں کے اوپر سے جو ہے وہ ٹائر, جلتا ہوا ٹائر جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا تھا. ایک قسم کا رات کے ٹائم جو ہے وہ یہ پرنس کریم آغا خان کی سالگرہ کا جشن منانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس طرح تقریب جو ہے وہاں پہ منائی جاتی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.